پر فرمایا تم اس کا طواف کیا کرو. ہر روز فرشتے 1000 فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں اور ایک دفعہ طواف کرنے کے بعد دوبارہ نہیں آتے. اس کے بعد فرشتوں سے فرمایا اللہ رب العزت نے اس کی مثل و مقدار کے مطابق زمین پر میرا گھر بنا دو. زمین پر میرا گھر بناؤ ویسے ہی جیسے بیت المعمور ہے. پھر جب گھر بن گیا تو اللہ تعالیٰ نے زمین پر رہنے والی مخلوق کو حکم دیا تم اس گھر کا اسی طرح طواف کرو جیسے آسمان والے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں. پھر جب سیدنا آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو زمین پر بنایا، زمین پر بھیجا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے خداوندی بارگاہ سے بارگاہ میں عرض کیا کہ اے مولا، میں اس لذت و سرور سے محروم ہو گیا جو مجھے فرشتوں کے ساتھ بیت المعمور کے طواف میں آیا کرتا تھا. کاش ہمیں پھر وہاں لوٹا دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے آدم تم اسی طرح آسمانی گھر بیت المعمور کے مقابل زمین پر میرا گھر بناؤ اور اس میں تم اور تمہاری اولاد اسی طرح عبادت کریں جیسے ملائکہ میرے عرش کے ارد گرد کرتے ہیں. پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور آیا تو آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کی مدد سے حکم الہی کے مطابق قدیم بنیادوں پر دوبارہ تعمیر کی. قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر ہے 96. ان اول بیتم وضع للناس آگے آیت ہے بڑی خوبصورت جس میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ ناسی للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا اور سارے جہان والوں کے لیے ہدایت ہے اس میں، اس مرکز میں. اور وہ مرکز کون سا ہے؟ بیت اللہ. اب بڑا خوبصورت طریقے سے اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اس کی وضاحت کر دی کہ کس طرح بیت اللہ کا جو حج ہے اس کا پس منظر کیا ہے، کہاں سے شروع ہوا تھا. اور پھر اس کے بعد آگے جب تعمیر مکمل ہو گئی تو حکم ہوا تمام جہان والوں کو اللہ کے گھر میں آنے کی دعوت دیں. اس دعوت کا ذکر قرآن حکیم میں ان الفاظ میں کیا گیا. اللہ رب العزت نے سورہ حج کی پہلے جو تھی وہ سورہ آل عمران تھی اور اب جو ہے وہ سورہ حج کی آیت نمبر اللہ رب العزت 28 میں کیا فرما رہا ہے؟ وَأَذِن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ. اللہ رب العزت یہاں یہ فرما رہا ہے اور تم لوگوں میں حج کا بلند آواز سے اعلان کرو اور تمہارے پاس پیدل اور دبلے اونٹوں والے سوار ہو جائیں اور جو دور دراز کے راستوں سے آتے ہیں. اب اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیغمبرانہ دعوت کے نتیجہ میں حرم کعبہ کی تعمیر کے بعد پہلے حج کا آغاز ہو گیا. آپ علیہ السلام نے حضرت جبریل امی کی رہنمائی میں سیدنا اسماعیل اور قبیلہ جراحم کے جو لوگ وہاں موجود تھے ان کی معیت میں ارکان حج ادا کیے. سب سے پہلے آپ نے کعبۃ اللہ کا طواف کیا، پھر صفا مروہ کے درمیان سعی کی، بعض مینا تشریف لے گئے. وہاں 3 جگہوں پر شیطان نظر آیا. آپ نے تکبیر کے ساتھ 7 کنکریاں ماری. آپ چلتے چلتے میدان عرفات پہنچ گئے، رات وہاں قیام کیا اور صبح وہاں سے مینا تشریف لے گئے اور جن 3 مقامات پر شیطان دکھائی دیا تھا وہاں رمی کی، مینا قیام کیا اور مناسک حج سے فراغت کے بعد آپ اپنے وطن ملک شام تشریف لے آئے. تاریخی تناظر میں حج کے پس منظر کا جائزہ لیں تو آج ہمیں حج کی وہ ارتقائی شکل نظر آتی ہے جو فتح مکہ کے 1 سال بعد 9 ہجری
میں حضرت سیدنا صدیق اکبر کی قیادت و سربراہی میں ادا کیا گیا۔ 9 ہجری کا حج 2 طریقوں سے ادا کیا گیا۔ کفار و مشرکین جو اس موقع پر موجود تھے انہوں نے قدیم آبائی طریقے سے حج کی رسوم ادا کی، جبکہ مسلمانوں نے اللہ اور رسول کی متعین کردہ حدود کے اندر رہ کر مناسک حج ادا کیے۔ اسی طرح پہلی مقدس عمارت جو روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے تعمیر کی گئی وہ انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا مرکز اولین قرار پائی۔ قرآن کی نصیحتی کے مطابق کعبۃ اللہ ہے، جس کی تعمیر اول حضرت آدم علیہ السلام نے کی۔ بعد از جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند حضرت اسماعیل کی مدد سے حکم الہی کے مطابق قدیم بنیادوں پر اس کی دوبارہ تعمیر کی گئی۔ زمین پر ورد آدم کے بعد سرزمین مکہ کو بنی نوع انسان کی ہدایت کا نہ صرف پہلا مرکز ہونے کا شرف حاصل ہوا بلکہ اس مقام کو عالمگیر دعوت و تبلیغ کے مرکز و نقطۂ آغاز کے بعد اس کے لیے منتخب کر لیا گیا۔ جب آغاز ہو گیا تو اس جگہ کو آغاز تبلیغ و اسلام کے لیے منتخب بھی کر لیا گیا، اور جس دین حنیف کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سرزمین کعبہ میں رکھی، خاتم الانبیاء حضور سرور کائنات نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارکہ کے بعد اس کی تکمیل ہوئی۔ گویا وہ بیج جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کی آب و گیا وادی میں بویا تھا، صدیوں بعد نمو پا کر ایک شجر سایہ دار کی صورت سارے عالم پر سایہ فگن ہو گیا۔ اللہ پاک بہت سے خوش نصیب لوگوں کو اس دفعہ حج کرنے کی توفیق دے رہا ہے۔ میری اور آپ کی اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمارے نصیب میں بھی بیت اللہ کا حج جو ہے وہ لکھ دے۔ آپ سب کا اللہ پاک حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Subscribe Nadia Khan Qadri Official and click the bell icon.